نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 9 قاف والی چھوٹی سورت 9 دن پڑھنے والے کو فرش سے عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خدا راضی ہوگا۔ اس سورت میں ہیرے پوشیدہ ہیں، برکتیں پوشیدہ ہیں۔ جو اس سورت کو پڑھے گا اللہ اس کے درجات بلند کرے گا، اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش نچھاور کر دے گا، اور یہ سورت پڑھنے والا کبھی تنگ دست نہیں رہتا۔ ناظرین کرام، یہ سورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اللہ نہ تو آپ سے ناراض ہوا ہے اور نہ ہی اس نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے، بلکہ اللہ تو مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرما رہا ہے، اور عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یتیمی میں بھی اللہ نے آپ کو سہارا دیا۔ جب حق کی تلاش میں بے چین ہوئے تو اللہ نے قرآن کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ تنگ دست ہوئے تو اللہ نے فراخی عطا کی۔ تو ناظرین، یہ وہ صورت ہے جو ناممکن کو ممکن کر دیتی ہے۔ اگر کوئی مشکل میں گھرا ہوا انسان اسے پڑھے گا تو اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا۔ اگر کوئی تنگ دست آدمی پڑھے گا تو اللہ اس کے رزق میں فراخی عطا کرے گا۔ کسی گمشدہ شخص کی واپسی کے لیے اگر کوئی پڑھے تو وہ شخص مل جائے گا۔ قید سے رہائی کے لیے پڑھے تو رہائی ملے گی۔ اٹکے ہوئے کوئی کام ہو تو وہ حل ہو جائیں گے۔ اس سورت کو ایک بار لازمی پڑھیے گا۔ اور ناظرین، یہ سورت الضحیٰ ہے، 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورت ہے۔ اس کا وظیفہ کیا ہے، اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گا۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک موقع ایسا آیا کہ 3 سال کے لیے اللہ نے ہر قسم کا کلام اور وحی منقطع کر دی، اور اس دوران اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کلام ہوا اور نہ اللہ نے جواب دیا، اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، اور پھر قرآن نازل ہونے کا سلسلہ شروع ہوا، اور قرآن کو اترنے میں یعنی مکمل نازل ہونے میں 23 سال لگ گئے۔ ان میں سے 3 سال وحی کا جو سلسلہ منقطع رہا۔ ان 3 سالوں کے بارے میں مختلف احادیث اور روایات میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت پریشانی کا عالم تھا، کیونکہ ان 3 سال کے دوران اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ کوئی وحی نازل ہوئی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے رابطہ ہوا۔ ایک عام آدمی کا تو زندگی بھر اللہ سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آدمی صرف دنیا میں آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ ایسی شخصیت کا تصور کریں کہ جس کے اندر طفل نوری بھی ہو، جسہ توفیق الہی بھی ہو۔ طفل نوری ہونے سے مراد یہ ہے کہ سلطان حق باہو نے طفل نوری کے بلبوتے پر فرمایا تھا کہ میں جب چاہوں اللہ کا دیدار کر لوں۔ تو اب حضور علیہ السلام کی کیا شان ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی طفل نوری ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں اللہ کا دیدار کر لیں، اور اگر دیدار کر سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بات چیت بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ 3 سال کا عرصہ ایسا ہے کہ جس میں نہ جسہ توفیق الہی کی طرف سے کوئی مراقبہ لگا ہے، اور نہ ہی طفل نوری کے ذریعے دیدار اور گفتگو ہوئی ہے۔ ناظرین، فرض کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رابطے میں تھے اور سب کچھ معلوم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ جاتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے خود کو گرا لوں اور نعوذ باللہ اپنی زندگی ختم کر لوں۔ یہ انتہائی درجے کی مایوسی کی بات ہو گئی، اور جب انتہائی درجے کی مایوسی ہوتی ہے تو تب آدمی یہ انتہائی اقدام اٹھانے کا سوچتا ہے، خاص طور پر ایسی ذات اور شخصیت کہ جو رب کے سب سے محبوب ہو، امام الانبیاء ہوں، خاتم المرسلین ہوں، اور بہت سی خوبیاں آپ کی ذات والا میں موجود ہیں، لیکن رب کی طرف سے بے رخی اتنی جان لیوا ہو گئی کہ امام الانبیاء لولاک المخالقت
ایسی ذات بھی اللہ کی طرف سے اس بے رخی کو شاید برداشت کرنے کی قوت نہ رکھتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ نے دنیا کو بنایا، تو ان کا اللہ کی ذات اور رضا کے لیے تڑپنا اور سسکنا بامانی ہے۔ 3 سال کے عرصے کے دوران نہ جبرائیل آئے، نہ وحی آئی، اور نہ ہی کوئی اللہ سے کلام ہوا، اور ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہو گئے۔ ہمارے پاس تو صحیح الفاظ بھی نہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 3 سالوں میں گزری اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کر سکے، لیکن جو وہ 3 سال کا عرصہ گزرا ہے، اور ان 3 سالوں میں بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ پر چڑھ جاتے اور ارادہ کرتے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، تو اس طرح کی سوچ اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم چاروں طرف سے ایک چیز سے مایوس ہو جائیں، ایک ایسی غیر یقینی کیفیت کہ جس میں انسان کو اپنی کمائیگی کا مکمل احساس ہو۔ وہ 3 سال کا عرصہ ان کیفیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے، اور پھر 3 سال کے بعد اچانک یہ آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ اور ناظرین کرام ذرا اس کا ترجمہ تو ملاحظہ فرمائیے کہ 3 سال کے بعد رب کریم اپنے محبوب سے کیا کہہ رہا ہے کہ قسم ہے دن کی روشنی کی اور قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑ لے، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ یقیناً آخرت آپ کے لیے آپ کی موجودہ زندگی سے بہت بہتر ہے، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو بکثرت نعمتیں دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا انہوں نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا، اور آپ کو بے خبر پایا پھر راستہ بتلایا، اور آپ کو محتاج پایا پھر ماردار بنایا؟ تو آپ یتیم پر سختی مت کیجیے اور سائل کو مت جھڑکیے، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ ناظرین کرام سورۃ الضحیٰ کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں ان عنایات بے پایہ اور احسانات عظیم کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے جو رب العالمین نے اپنے محبوب ترین بندے اور رؤوف الرحیم رسول پر فرمائیں۔ بعد ازاں اس رحمت للعالمین کو اپنی مخلوق پر ابر رحمت بن کر برسنے کے جو سلیقے اور آداب سکھائے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ ناظرین دینے والے کی شان کریمی کی تو کوئی حد نہیں، تو لینے والے کے ظرف اور دامن کی وسعت بھی انسانی فکر کی حدود سے ماورا ہے۔ ابتدائے اسلام میں جب کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، چند دنوں تک اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ موقوف ہو گیا، تو کچھ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے تمہارے پاس اس کی طرف سے وحی نہیں آ رہی۔ اور اس طرح کی طعنوں اور دل خراش باتوں کو سن کر یقیناً انسان تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے، لیکن رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پر یقین اور اعتماد تھا کہ اللہ نے نہ تو انہیں چھوڑا ہے اور نہ ان سے ناراض ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے اللہ نے مذکورہ صورت نازل فرمائی، اور اس میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے مقرب بندے ہیں اور کچھ مصائب و آلام سے دوچار ہیں، انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے یا ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی پر سخت حالات آئیں اور وہ آزمائش میں مبتلا ہو تو وہ ہرگز یہ نہ سوچے کہ اللہ نے اسے منہ پھیر لیا ہے اور اس سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو اور ہمہ وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہے۔ ناظرین کرام اس صورت میں اللہ نے دن کی روشنی پر اور رات پر قسم کھائی جبکہ وہ پرسکون ہو جائے۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان پر مختلف حالات آئیں گے، جس طرح رات کی ظلمت اور تاریکی کے بعد دن کی روشنی آتی ہے، اسی طرح سختی اور پریشانی کے بعد آسانی آئے گی۔ اور آگے چل کر بتلایا کہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور ناظرین اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیاوی زندگی میں آنے والی ہر حالت پچھلی حالت سے بہتر اور افضل ہوتی جائے گی۔
یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے کہ اللہ آپ کو علوم اور معارف اور اپنے قرب کے درجات میں ترقی عطا فرمائیں گے، اور اس میں آپ کے لیے دنیاوی زندگی کے معاشی مسائل اور عزت و حکومت میں ترقی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ جیسے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی بشارت ہے، اسی طرح ہر نیک مومن کے لیے ہمت افزائی ہے کہ اس کو خدا کی خصوصی رحمت کا ہر وقت امیدوار رہنا چاہیے۔ اگر مومن اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی اتباع کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے تو اس کی زندگی میں آنے والا ہر لمحہ پچھلی زندگی سے بہتر اور اچھا ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی مسلسل اس کے علم اور عمل، عقل و شعور، عزت و احترام اور دیگر امور میں اضافہ فرمائیں گے اور اسے ترقی عطا کریں گے۔ لہٰذا اگر مومن پر کوئی مصیبت آئے تو اسے چاہیے کہ رنجیدہ اور غمگین نہ ہو، بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ جو شخص اس کی تلاوت کرے گا وہ ایسے لوگوں میں سے ہوگا جن سے خدا راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اس لائق ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں، اور ہر یتیم اور سوال کرنے والے مسکین کے برابر 10 حسنات اس کے لیے ہوں گے۔ ناظرین، یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنی نعمتیں دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اس آیت کریمہ میں حق تعالی بتلا رہا ہے کہ آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مرغوب چیزیں دے دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے، اور آپ کی مرغوب چیزوں میں دین اسلام کی ترقی، دین اسلام کا پوری دنیا میں پھیلنا، آپ کا اپنے دشمنوں پر غالب آنا، سب کچھ داخل ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری امت میں سے ایک آدمی بھی جہنم میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اس جملے سے ہم اس بات کا اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت کتنی زیادہ ہے، وہ اپنی امت کے لیے کتنے شفیق ہیں، یہاں تک کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بھی آتش دوزخ میں جل رہا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہ ہوں گے، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ آپ کی یہ دلی آرزو ہے کہ اپنی امت کے ہر فرد کو جنت میں دیکھیں۔ چنانچہ قیامت کے دن رسول علیہ السلام اللہ سے سفارش فرمائیں گے کہ ان کی امت کے ہر فرد کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رسول علیہ السلام اپنی امت سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور ان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ہمہ وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفاداری کا اظہار کرتے رہیں۔ اور ناظرین، اس سلسلے میں دو چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے تمام امور میں رسول علیہ السلام کی اتباع کریں، اور جن چیزوں اور کاموں سے حضور علیہ السلام خوش نہیں تھے اور ہمیں ان سے روکا تو ہم ان چیزوں اور کاموں سے بالکل اجتناب کریں۔ اسی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری وفاداری اور قدردانی کا اظہار ہوگا۔ جبکہ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں، خاص طور پر ہم جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ہمارا یہ عمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں فرحت اور خوشی کا باعث ہوگا۔ تو ناظرین، ایک بار آپ بھی ایک مختصر اور پیارا سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر کمنٹ باکس میں بھی ضرور لکھ دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور مجھے اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ ناظرین کرام، ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کیا جائے، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم بچہ ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ اور اس صورت میں یہی تلقین فرمائی گئی ہے کہ آپ یتیم اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں اور انہیں مت جھڑکیں۔ اور ناظرین، اسی طرح آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سائل آئے تو اسے نہ جھڑکیے اور اس کا خیال رکھیے۔ آپ کے اس طرز عمل کو دیکھ کر آپ کی امت بھی غریبوں اور تنگ دستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی اور ان کا خیال رکھے گی۔
آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے رہیے۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی حضور علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی تو اس کے لیے ان نعمتوں کا تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے جائز ہے، بشرطے کہ وہ فخر نہ کرے اور نہ ہی ان انعامات اور احسانات کو اپنا ذاتی کمال سمجھے، بلکہ انہیں محض اللہ کا فضل و کرم سمجھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورۃ الضحیٰ کی تلاوت کرے، روز قیامت اس کی شفاعت کرنا مجھ پیغمبر پر فرض ہے، اور خدا اسے دنیا میں موجود یتیموں اور بے نواؤں کے 10 گنا ثواب عطا کرے گا۔ اور ناظرین، ایک اور حدیث میں امام صادق علیہ السلام سے یوں منقول ہے کہ جو شخص سورۃ الضحیٰ، سورۃ اللیل، سورۃ النشراح اور سورۃ شمس کو دن یا رات میں تلاوت کرے تو قیامت کے دن اس کے آس پاس موجود تمام چیزیں اس کے حق میں گواہی دیں گی، یہاں تک کہ اس کے اپنے بال، جلد، گوشت، ہڈیاں، خون، رگیں اور عصب وغیرہ بھی، اور یہ سب فضائل اس کے لیے ہیں جو اسے پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز دریائے نیل کے کنارے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بچھو دریا کے کنارے کی جانب بھاگتا ہوا آ رہا تھا، اور جب وہ دریا کے کنارے پر پہنچا تو اسی وقت دریا سے ایک کچھوا نمودار ہوا جو اس بچھو کو لے کر پھر دریا کے دوسرے کنارے کی جانب چل پڑا۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ مجھے بھی پھر شوق پیدا ہوا کہ میں دیکھوں کہ یہ بچھو اور کچھوا آخر جاتے کہاں ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ چنانچہ میں کشتی پر سوار ہوا اور ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ بچھو دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دریا سے باہر نکل گیا اور ایک جانب کو دوڑنے لگا۔ جب وہ کچھوا دریا میں واپس آ گیا تو میں اس بچھو کے پیچھے ہو لیا کہ اچانک وہ بچھو ایک ایسی جگہ پر جا کر رک گیا کہ جہاں پر ایک شخص سویا ہوا ہے، جبکہ ایک زہریلا سانپ اس شخص پر حملہ کرنے کی تیاری میں تھا۔ اس بچھو نے سانپ پر حملہ کیا اور سانپ نے بچھو پر، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے زہر سے مر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سوئے ہوئے شخص کو زہریلے سانپ کے وار سے بچا لیا، اور یہ بات صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کون کون سی مصیبتوں اور کون کون سی آفتوں سے محفوظ فرماتا ہے۔ تو میں نے اس نوجوان کو جگایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا نیک عمل کیا جس سے تمہاری موت تمہارے قریب ہو کر بھی تمہیں چھو نہ سکی؟ تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ 3 مرتبہ یہ سورت پڑھتے ہیں اور میں اس سورت کی بدولت ہر حادثے سے محفوظ رہتا ہوں۔ جب جبرائیل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اس کے مقام اور مرتبہ کے حساب سے اللہ تبارک و تعالی نے معزز عطا فرمائے تھے، بلندی بہرحال آسمان کو ہی نصیب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو اپنا مقصود بنا لیا تو وہ بلا شبہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی کوشش کی وہ بھی کامیاب اور کامران ہو گیا۔ جس کے پکار میں اور جس کی فریاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن ہو، وہی آپ کی محبت کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور قیامت کے دن ان کی مغفرت آپ ہی کی شفاعت سے نصیب ہوگی۔ تو محترم ناظرین، کسی بھی حاجت کے لیے سورۃ الضحیٰ کو 9 دن پڑھیں، کیونکہ اس سورت میں 9 کاف ہیں، اور اس سورت کو جب بھی پڑھیں تو جب کاف پر پہنچے تو 9 بار آپ نے یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھنا ہے اور اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ جب آپ اس طرح اس عمل کو کریں گے اور اس سورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ 9 دن کے اندر اندر ہی آپ جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، جس حاجت کے لیے پڑھ رہے ہوں گے، وہ آپ کا حاجت اور مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور اس سورت کو کسی بھی حاجت کے لیے آپ لازمی پڑھیے۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔